جتنے بھی سادات کرام ہیں وہ چیخ چیخ کے سیدہ کی عظمت کی بھی گواہی دے رہے ہیں، قرآن کی صداقت کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن کی صداقت کی گواہی صرف اور صرف اہل بیت نہیں دے رہے، بلکہ کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں تک یہ سادات کرام ہیں وہ قرآن کی عظمت کی بھی گواہی دے رہے ہیں، قرآن کی صداقت کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک دعویٰ تھا کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، آپ نماز پڑھیے، آپ قربانیاں دیجیے، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ دعویٰ سچ کیسے ہوا؟ کہا نسل فاطمہ میں جب لوگ آتے گئے، معصومین آتے گئے، اور جب ان کی نسل بڑھی تو یہی نسل چلی کہاں تک؟ اچھا ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ یہاں زیدی سادات رہتے ہیں، اور ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا خطیب اعظم سید محمد دہلوی صاحب قبلہ جو کہ کائنات کے مشہور ترین خطیب تھے، اور ان کا زیدی سادات سے تعلق تھا۔ تو جتنے بھی سادات پوری دنیا میں ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اماموں سے منسوب ہیں۔ توجہ فرمائیے، اماموں سے منسوب ہیں۔ جیسے علوی ہو گئے، حسنی سادات مل جائیں گے، شیعوں میں بھی ملیں گے، سنیوں میں بھی ملیں گے۔ حسینی سادات آپ کو شیعوں میں بھی ملیں گے، اہل سنت حضرات میں بھی ملیں گے۔ عابدی ملیں گے، سجادی بھی عابد امام حسین العابدین علیہ السلام کی نسل میں عابدی کہلاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، پانچویں امام سے نسل چلی تو باقری کہلائے، چھٹے امام سے نسل چلی تو جعفری کہلائے، جب ساتویں امام سے نسل چلی تو موسوی یا کاظمی کہلائے، امام علی رضا علیہ السلام سے نسل چلی تو رضوی کہلائے، امام محمد تقی علیہ السلام سے نسل چلی تو تقوی کہلائے۔ اور جو رضوی ہیں وہ بھی تقوی ہیں، چونکہ آٹھویں امام کے ایک بیٹے ہی تھے امام محمد تقی علیہ السلام، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ پیش کیا، اس میں پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا۔ اور آٹھویں امام کے زمانے میں آپ کی عمر 45 برس تک ہو گئی، مگر کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کو بھی عباسی جو خلفاء تھے یا ان کے چاہنے والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی نسل اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اب جب ان کی نسل آگے نہ بڑھنے کی بات انہوں نے کہی تو اللہ نے آپ کو نویں امام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا، جن سے نسل چلی تو یہی تقوی ہوئے اور یہی تقوی رضوی ہوئے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھی منزل 10ویں امام، تو 10ویں امام سے جو نسل چلی وہ نقوی کہلائے۔ تو یہ سادات کرام کا جب آپ شجرہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سادات کرام جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ سب معصوم ہیں۔ سب معصوم ہے، یعنی جو نقوی ہے ان کی 10ویں امام کی طرف نسبت، جو تقوی ہے ان کی 9ویں امام کی طرف نسبت، جو رضوی ہیں ان کی 8ویں امام کی طرف نسبت، جو موسوی اور کاظمی ہیں ان کی 7ویں امام کی طرف نسبت۔ اور آگے بڑھیے، جو جعفری ہیں ان کی 6 امام کی طرف نسبت، جو باقری ہیں ان کی 5ویں امام کی طرف نسبت، جو عابدی اور سجادی ہیں ان کی 4تھے امام کی طرف نسبت، جو حسنی اور حسینی ہیں ان کی امام حسن و حسین کی طرف نسبت۔ تو جتنی سادات کی نسبتیں تھیں اماموں تک جا کے ختم ہوتی ہے، اماموں تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ اب تاریخ پڑھوں آپ کے سامنے، امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ نے 11 بیٹے دیے، 11 بیٹے دیے، اور 11 بیٹوں میں سب سے بڑے ہمارے 5ویں امام۔ اور ابھی ہم نے قانون بتایا کہ جو سادات پہچانے گئے اماموں کی نسبت سے پہچانے گئے، اماموں کی نسبت سے پہچانے گئے، اور جتنے 9 بیٹوں کے بیٹے ہوئے، اولادیں ہوئی، وہ سب عابدی کہلائی۔ ارے جناب سید نے کتنا امامت کا ساتھ دیا کہ ان کی اولاد میں جو آیا وہ امام کے ذریعے کا پہچانا گیا، جناب سید کے ذریعے۔